الاسلام منزل یا شیخ الہند منزل کے نام سے آج تو ایک مکان کی بنیاد رکھی جائے گی. میرے عزیزوں دوستوں، یہ ٹوپی پہنانے کے لیے نہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے. تو بتاؤ آج کے پروگرام سے کچھ سیکھ کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے. میری ماں بہنیں بھی آپ یہ ارادہ کریں اور عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ آج کے پروگرام میں جو کچھ کہا جائے گا انشاءاللہ اس پر آج ہی سے اور ابھی سے عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. 4-5 دن پہلے کی بات ہے. میں موٹ باری گاؤں میں کسی کام سے تھا. آپ کے مدرسے کے ناظم صاحب مولانا سلیم صاحب کو میں دیکھا عشاء کے وہ موٹر سائیکل سے مہدی پور سے تشریف لا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ کیوں گئے تھے؟ کہا کہ حضرت ہم اس لیے گئے تھے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے. میرے عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں، ہم اور آپ سو رہے تھے، ہم اور آپ آرام کر رہے تھے، لیکن ایک بندہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا بچہ اور ہمارے بچے کا مستقبل اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس میں ایمان، اس میں دین، اس میں قرآن پاک کی اہمیت، نبی کی سنت کیسے زندہ ہو. بندہ محنت کر رہا ہے. ابھی مجھے دیکھ کر کے تعجب ہوا اور رشک بھی ہو رہا ہے اور قدر بھی ہو رہا، ترس بھی مجھے آ رہا ہے کہ ہم اور آپ ماشاءاللہ بریانی کھا کر کے آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس مولوی صاحب کے پاس، کبھی اس مقرر کے پاس، کبھی اس کے انتظام کا خیال کر رہا ہے، اس کے آرام کا خیال کر رہا ہے، پھر آپ کے بھی انتظام کا خیال کر رہا ہے. اتنا پریشان، اتنی زیادہ محنت. بھائی اس کو کون سی اپنی بلڈنگ بنانی ہے؟ بھائی اس کو کون سا اپنا گھر بنانا ہے؟ میرے عزیزوں حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اسے یہ فکر ہے، اسے یہ ڈر اور خوف ہے کہ ہماری اور آپ کی جو آنے والی نسل ہے اس میں قرآن پاک کیسے زندہ اور باقی رہے گا، دینی تعلیم کیسے زندہ اور باقی رہے گا، اس کی یہ فکر کر رہا ہے. دیکھو آپ اور ہم نے باغیچہ دیکھا ہے نا، باغیچہ پارک چمن دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اس میں گلاب کے پھول بھی ہوتے ہیں، پھول میں اور پھول کے درخت میں پتیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جب باغ میں، چمن میں اور باغیچے میں چمن کا مالی، باغیچے کا مالی اپنے باغیچے کے اندر کانٹوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کانٹے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گلاب کے درخت کو وہ نکال کر کے باہر پھینک دیا کیونکہ اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی باغ کا مالی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. وہ اس کے کانٹوں کو برداشت کرتا ہے. کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اس میں پھول بھی ہے. تو میرے عزیزوں اس وقت تک باغ کا مالی، باغ کا مالک، چمن کا مالی کانٹوں تک برداشت کرتا ہے جب تک کہ اس میں پھول ہو، اور جس دن پھول ختم ہو جائے وہ کانٹوں کو برداشت نہیں کرتا ہے نا ایسا. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات یہ ایک باغ کی طرح ہے، یہ ایک چمن کی طرح ہے، یہ ایک باغیچے کی طرح ہے. ہم اور آپ اس باغیچے میں کانٹے ہیں. ہمارا سونا نبی کے خلاف، ہمارا بولنا نبی کے خلاف، ہمارا اٹھنا نبی کے خلاف، ہماری شادی سنت کے خلاف. تو کیا ہم پھول ہیں؟ ہم کانٹے ہیں. ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کھانا بھی دے رہا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا بھی دے رہا ہے، حرکت کرنے کے لیے ہاتھ میں طاقت بھی دے رہا ہے، چلنے کے لیے پاؤں میں طاقت بھی دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کانٹوں کو کیوں برداشت کر رہا ہے؟ ہم تو سر تا پاؤں نافرمان ہی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کائنات میں اور اس باغیچے میں، اس دنیا میں ایسے پھول ہیں کہ جس کی بنیاد پر اور جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے. اور جس دن یہ پھول ختم ہو جائیں گے، یہ علماء ختم ہو جائیں گے اور یہ نبی کے وارث ختم ہو جائیں گے، دین کی محنتیں ختم ہو جائیں گی،
اور دین کی باتیں ماننے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرما دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا کہ لوگوں اگر تم دین سے بیزاری کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، نبی کی سنتوں کی قدر نہیں کرو گے، مدارس کی قدر نہیں کرو گے، ان کے اہتمام انتظام کا خیال نہیں رکھو گے اور ان کی قدر نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، میں بدل دوں گا، نہیں چاہیے مجھے تم جیسے لوگ، یستبدل قوما غیرکم، میں اس قوم کو بدل دوں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر ایک میں دوسری قوم لاؤں گا اور وہ دوسری قوم تم جیسی ناہنجار نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو علماء محنتیں کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے جلسے کو کامیاب کرنا، مدارس کو کامیاب کرنا، مدارس میں تعلیم کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ جب مفتی راہی معروف راہی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کوئی 5000 کا نام آ جائے، 2000 کا نام آ جائے، کیا میرے عزیزو دوستو یہ دن بھی آ گئے کہ نبی کی سنت کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے اور نبی کے طور طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، کیا ان دین کے قلعوں کو بچانے کے لیے بھیک مانگنا پڑے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت آپ 5000 کی بات کر رہے ہیں، جسم کا ایک خون اور خون کا ایک قطرہ بھی اس مدرسے کے لیے قربان ہے۔ پیسہ تو چھوٹی چیز، سیمنٹ کا بورا، 2 سیمنٹ کا بورا، یہ تو چھوٹا کام ہوا، آپ خون کا نذرانہ ہم سے مانگے۔ کیا حضرات حسن نے خون کی قربانی نہیں دی؟ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے؟ ہم سے اور آپ سے تو یہ قربانی نہیں مانگی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم فرمائیں گے، ایک طرف حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوں گے اور ایک ایک امتی آئے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پیے گا، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث معلوم ہے نا، سنے ہیں نا؟ اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نہ پی لے۔ لیکن یاد رکھو وہاں حضرت حسین بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، حضرت حمزہ بھی ہوں گے، بلال بھی ہوں گے، خباب بھی ہوں گے، ہم اور آپ آگے بڑھیں گے۔ جب نمبر آپ کا میرا آئے گا، ہمارے نبی اس طرح سے اپنے پیالہ کو ہمارے آگے بڑھائیں گے کہ لو پی لو میرے امتی کے لوگوں، پی لو، یہ پانی ہے آبے، یہ کوثر کا پانی ہے، پیو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یاد رکھو حدیث پاک کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ ملتے ہیں، کچھ بدنصیب ہوں گے ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں گے، آپ مجھے دیکھیں گا، ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں گے، حضرت حسن ادھر سے آئیں گے، حسین آئیں گے اور اس طرح سے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے اور سامنے جو امتی کھڑا ہوگا وہ ہکا بکا رہ جائے گا، وہ دم رہ جائے گا، یا اللہ کیا ہو گیا؟ جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا، اچانک اگر یہ خبر دیا جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ کا اپنا قریبی ہو تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا ہو گیا؟ کسی کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ کھڑا رہ جائے گا۔ حضرت حسن ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، کہیں گے کہ نواسے کیا بات ہے، یہ میری امتی ہے، یہ میرے امتی کا ہے آدمی ہے، یہ میرے لیے نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، میرا کلمہ پڑھتا تھا، اذان میں میرا نام لیتا تھا۔ حضرات حسنین کہیں گے، حضرت حمزہ ہوں گے، کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانا نام تو تیرا لیتا تھا لیکن جب اس کے سامنے تیرے دین کے لیے قربانی مانگی گئی تھی، نانا آپ کے دین کو ان تک پہنچانے کے لیے سجدے کی حالت میں گردن کٹا کے یہاں آیا ہوں۔ نانا جان جب ان سے کہا گیا تھا 1000 روپے 5000 روپے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے ان سے مانگا گیا تھا، انہوں نے آگے پیچھے دیکھا، ان سے یہ قربانی نہیں ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، روک لیا جائے گا۔ پھر اس حدیث کے الفاظ ہے سوقن سوقن، ہٹ یہاں سے نکل جا۔ کون بولیں گے؟ محمد عربی رحمت للعالمین جو ہے، حدیث کے الفاظ ہے بعدن
نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تو نالائق ہے، تو نے میرے دین کی قربانی نہیں دی، تو نے میری سنت پر عمل